السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کل ہماری لائف کے اندر بہت زیادہ سٹریس آ چکا ہے، اور وہ بہت سی ایسی سورسز ہیں جو ہماری لائف کے اندر سٹریس لے کے آ رہی ہیں۔ وہ کون کون سی سورسز ہیں ناظرین، اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور کیا ہم ان سورسز سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں، یا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، یا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو وہ بہت سی ہماری زندگی کے ساتھ ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جو اس سٹریس کا جو ہے وہ کاز بن رہی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر پیسہ بھی ہو سکتا ہے جو ہماری سٹریس کا بن رہا ہو، جیسے ہماری آج کل ملک کے حالات ہیں، ہماری پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں جو بتا رہے ہیں۔ ہر آدمی آپ کو سٹریس میں نظر آتا ہے، الجھن میں نظر آتا ہے، ڈپریس نظر آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ اپنی جاب کے حوالے سے سٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی جاب کی اگر کوئی فکر ہے، یا کوئی جاب کے اندر آپ کو ایسا کوئی ٹاسک مل چکا ہے جو آپ کو سٹریس کا باعث بن رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی کاز ہو سکتے ہیں، آپ کے فیملی میٹرز ہو سکتے ہیں، آپ کے گھریلو معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کے سٹریس کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، بہت سی ایسی چیزیں، سچویشنز ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی سچویشن آ جاتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے کیسے ان کو مینیج کرنا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہے سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے، سب سے پہلے وہ سائنز ہیں، ان نشانیاں جن کو آپ ریکوگنائز کر سکتے ہیں، جن کو آپ پہچان سکتے ہیں، جو سٹریس کا باعث بن رہی ہیں، ان کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی سائن ہو سکتا ہے سٹریس کا جو آپ کو پنچ کر رہا ہو، آپ کو پین کر رہا ہو، تو آپ نے ان سائنس کو نوٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جن چیزوں پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، ان چیزوں کو اللہ کے سپورٹ کر دینا ہے، اور ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یعنی دونوں ہی حالتوں میں، چاہے وہ چیزیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو اور جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، سٹریس کا بہترین علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے آگے ان چیزوں کو رکھ دیں اور اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے انسان کو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سٹریس کو سب سے بہترین جو نسخہ ہے نا سٹریس کم کرنے کا، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیں، کیونکہ جب ہم کوئی چیز اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ اللہ ہمارے دل کے اندر اس کا جو خوف ہوتا ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر، اس کا جو ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ دل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا، تو اللہ ہی جو ہے وہ اس چیز کو دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کیونکہ دنیا تو ویسے دارالاسباب ہے، اس لیے آپ نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لائک آپ اپنی کوئی نیو سورس آف انکم جنریٹ کرنا، اگر آپ کو پیسوں کی سٹریس ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو جاب کی سٹریس ہے، اگر آپ کو وہ سکل نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ سکل سیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں جو آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے، آپ نے اس کے اوپر بہت کام کرنا ہے۔ اگر آپ سٹریس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہیلتھی ڈائٹ لینی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ نے اپنی نیند ضرور پوری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس ملک کو چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے تو ہم اپنے سٹریس کو کم کر لیں گے، ایسا نہیں ہے میرے دوستوں۔ ہاں، باہر جانے سے شاید پیسے کی آپ کی جو ایک نیڈ ہے وہ تو فلفل ہو جائے گی، لیکن پھر دوسری سائڈ آپ کو دیکھنی پڑے گی، اب اپنے گھر والوں اور فیملی اور اپنے ملک سے دور۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب چیزیں آپ کو سوچنی پڑیں گی، کیونکہ باہر جو ہے پھر آپ الون ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی اس طرح کا آپ کو وہ سوشل لائف آپ کی یعنی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی طور پہ اپنی فٹنس کے اوپر بہت فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہیلتھی ڈائٹ آپ نے لینی ہے، آپ نے ایکسرسائز لازمی کرنی ہے، اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنی نیند کو ضرور پورا کرنے، کم سے کم 8 گھنٹے کی آپ نے نیند ضرور لینی ہے، کیونکہ جو آپ کی ایکسرسائز ہے نا وہ آپ کی سٹریس کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی نیند ہے نا وہ بھی آپ کے سٹریس کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ لوگوں کو انکار کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو نو کیسے کرتے ہیں، اسپیشلی اس وقت جب آپ کے پاس
کچھ ایسا کام کرنے کو آج جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے یا آپ اس کو نہیں کر سکتے، تو آپ نے نو کہنا بھی سیکھنا ہے، کیونکہ جب آپ نو کہتے ہیں کسی کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مینٹل لیول ہے، آپ کی جو مینٹل سٹریس ہے، کیونکہ آلریڈی آپ اتنے سٹریسفل ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے، سن کے آپ کو سٹریس آ جاتا ہے، تو جب آپ نو کہیں گے نا تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ وہ جو مینٹل سٹریس ہوگی وہ اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو نو کہنا آپ نے سیکھنا ہے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں میری یہ باتیں آپ کے ضرور کام آئیں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جاب کر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل جاب کر ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔